السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے کتاب ہے اصلاحی واقعات، جلد نمبر 2۔ اس کتاب سے ہم آپ کو واقعہ شیطان کا پڑھ کر سنائیں گے کہ غزوہ احد کے دن یہ کیسے حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا تھا اور کیا کہتا تھا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ غزوہ احد کے دن شیطان کا حضرت جعیل کی شکل اختیار کر لینا۔ حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ غزوہ احد کے دن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل آپ کو شہید کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بے چین و پریشان ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر مارتے ہوئے فرمایا، کیا پورا زمانہ کل نہیں ہے؟ کل کا اطلاق آنے والے دوسرے دن پر ہوتا ہے، اسی طرح کل کا اطلاق قیامت تک آنے والے ہر دن پر بھی ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کی فوج نے عقب سے مسلمانوں پر زوردار حملہ کر دیا تو مسلمان گر گئے اور منتشر ہونے لگے۔ کتنے ہی صحابہ کرام شہید اور زخمی ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ عین اسی وقت شیطان نے جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت اختیار کر کے یہ آواز 3 مرتبہ لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے اس دن حضرت جعیل کو بڑی مشکل گھڑی اور سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ حضرت جعیل اس وقت حضرت خوات بن جبیر اور بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مل کر کفار سے سخت قتل و قتال کرنے میں مصروف تھے۔ مسلمانوں نے شیطان کو حضرت جعیل کی شکل و صورت میں دیکھ کر یہ گمان کیا کہ واقع جعیل ہی ہیں۔ انہوں نے ہی جھوٹی آواز لگائی ہے اور غلط پروپوگنڈا کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت جعیل انکار کرتے رہے کہ میں نے آواز نہیں لگائی ہے، مگر مسلمان ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے۔ تو حضرت خوات اور بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہما نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو یہ کہہ کر روکا، یہ تو ہم دونوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑنے میں مشغول تھے، جھوٹی آواز لگانے والے یہ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ان کے متعلق گواہی دی، تو مسلمان ان کے قتل سے رک گئے۔ یہ حدیث پاک سند احمد یعنی مسند احمد، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 151، المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے، اور یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 پر موجود ہے، اور یہ واقعہ کتاب اصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200
58 پر موجود ہے۔